خواجہ ہوئے تو تیرا نام خواجہ ہوئے تو تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام خواجہ ہوئے تو تیرا نام خواجہ ہوئے تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیرا خواجہ عطا ہے رسول تیرا خواجہ عطا ہے رسول تیرے تو بہارے جس نے سکون دے تو بہارے تجھ سے بات مان جانے علی کا نمال ہے جانے علی کا نمال ہے تیرا نام خواجہ نام خواجہ وہی ہوتے تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے صنافہ جناب عاقب حافظ عاقب جعفری جو اپنے خوبصورت انداز کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور ارادتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اللہ کریم اپنے پاک بارگاہ میں مستجاب فرمائے اور یقیناً سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ بڑے سعادت کی بات ہے اور میں اپنی کیفیت کا اظہار تو نہیں کر سکتا کیونکہ مختصر سی بات یہ ہے کہ جب تک در رسول تک پہنچے نہیں تھے اس وقت تک آزمو تھی اب در رسول سے ہو کر آئے ہیں طلب پڑ گئی آرزو نہیں بلکہ طلب کی صورت اختیار کر کے اور طلب ایسی چیز ہے کہ جتنا استعمال کریں اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہاں تو صرف خیالوں کی دنیا میں تھے کہ ہم نے مدینے والے کو دیکھا لیکن مدینے والے کی دو ادائیں ہیں اس کے تذکرے سے رہ گئے اور اس کے بعد پھر اس شہر نبی کے اندر جب جانا ہوا اور جب روز کا معمول رہا کہ یہاں تو ہم حضور درود و سلام و عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں جب سنہری جانب کے پاس پہنچتے ہیں اور جب کسی کا شب و روز آنا جانا ہے جب کچھ دنوں کے لیے محسوس ہو جائے وہ کیفیت بڑی ہے اس کے بعد سب کچھ بچھڑ جائے اس کے بعد جب بچھڑ جائے فراقی کی کیفیت اختیار کر جائے یقیناً ایسا رشتہ ہے جیسے جسم سے روح جو لمحہ تو ناقابل بیان ہے وہاں سے رونا ہوتا ہے تو ایسا رشتہ ہے جیسے موت آنے سے قبل ہوتا ہے اللہ کریم نے یہ تمام لمحات یہ تمام مساجدیں آپ لوگوں کو بھی عطا فرمائے اللہ کریم آپ لوگوں کو بھی وہاں جانا نصیب کرے آپ لوگ بھی سنہری جانیوں کو دیکھیں اور جب حضور علیہ السلام کے طریقے سے حاضر ہوتے ہیں
یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ اللہ کریم نے اس گناہگار کو اتنا نواز دیا کہ میری رسول سے پہنچا ہے. میری خوشی کی انتہا صرف یہ تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان، جس فرمان میں میرے دل کو ٹھنڈک دی. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر حضور کے عاشق کو، حضور کی امت ان کو ٹھنڈ پڑ جائے گی یہ فرمان سن کے، اور ان کی جستجو اور بڑھ جائے گی. اللہ اس جستجو کے اندر انہیں کامیاب کرے گا. اپنے پیارے حبیب کے ذریعے انہیں بارہائی کو شرف عطا کرے کہ جب ہم حضور کے در اقدس کے اثر داخل ہوتے ہیں، مواجہ شریف سے پہلے جنت البقیع سے بھی پہلے، جنت کیا کہتے ہیں، ریاض الجنہ سے بھی پہلے، جسے حجرہ صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور جو مسجد نبوی کی پرانی ساخت جو ہے، جب وہاں سے داخل ہوتے ہیں یکے بعد دیگر 3 احادیثوں کا مجموعہ پایا جاتا ہے جو بڑے سنہری الفاظوں سے لکھا گیا ہے. جب آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعت، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی، میرے روزے کی زیارت کی، اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے. اس حدیث مبارکہ سے حضور کی امت کو تو ویسے ہی دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے کہ اللہ نے اتنا کرم کیا، اتنی مہربانی کی، اس گناہگار پر اتنا کرم کیا، اتنی نوازشات کی برکت اللہ کریم نے کہ اپنے حبیب کا در عطا کرتا ہے. اس کے عزائم مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا میں کوئی عمل کام آئے نہ آئے، پتہ نہیں اللہ ریاضتیں عبادتیں قبول کرے نہ کرے، یہ شخص ملے نہ ملے، لیکن ایک یقین ضرور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کی شفاعت کر لاتے. اب دل کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے نواز دیا، میں حضور کے در پر پہنچ گیا اور حضور کی زیارت مل گئی، روزے قیامت حضور کی شفاعت مل گئی کہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں کرتے. تو بس یہ عزم پختہ ہو گیا، پتہ نہیں اللہ نے کون سا عمل، کون سی ادا اللہ کریم نے قبول کر لیا کہ اس گناہگار کو یہ سعادت بخشی کہ اس نے اپنے حبیب کا در عطا کیا. اس کے بعد پھر بندہ جب اپنے ہوش و حواس مضبوط کرے کے آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت ہے جو گناہگار ہیں، جو بحالت ایمان اس دنیا سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایماندار ہوگا، بے ایمان نہ ہوگا، ایماندار ہو، حضور کا وفادار، گناہگار ہو چلے گا، وفادار ہو. غداروں کے لیے کوئی عقل نہیں، گناہگاروں کے لیے تو پتہ چلا یا رسول اللہ بولے گناہگار کم ہے لیکن وفادار آپ کے رہے. پھر اس کے بعد حواس اور مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. جو ہے پھر ایک حدیث مبارکہ اور سنہری حدیث سے لکھا گیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے محراب و منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے، جو ٹکڑا ہے، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے فرمایا جنت کی کیاری جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جہاں ہر حضور کا امتی جب وہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ مچھل اچھلا فرمایا وہ جنت سے بھی افضل ہے. بندہ تڑپ اٹھتا ہے کہ تھوڑا موقع مل جائے اور ریاض الجنہ کے اندر داخل ہو جائے، 2 رکعت نفل پڑھ دے،
نفل کو ایک بہانہ ہے، اصل اپنے نیازی جبین کو جھکانا ہے کہ یہ سر پیشانی اس زمین کے ساتھ لگ جائے گا۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ ہر زمین گواہی دے گی جس زمین کے اندر کسی نے سجدہ کیا۔ تو یقیناً جب اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ زمین کے اس ٹکڑے کو اٹھا کر جنت میں لے جایا جائے گا، وہ جنت کا حصہ جنت ہی میں لے جایا جائے گا، وہ ٹکڑا جنت میں لے جایا جائے گا جس نے سر جھکایا ہو، اپنے نیاز زمین کو لگایا ہو، سجدہ کیا ہو، وہ زمین گواہی دے تو یہ بندہ کیسے لے جائے گا؟ اس سے بھی یہ سارے بہانے ہیں۔ اس کے بعد پھر بندہ ان تمام مشاعروں کو سن کر اتنا پرازم ہو جاتا ہے، دھیمے دھیمے قدموں سے حضور کے جانیوں کے قریب جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کرنے والے عقیدت کرتے والے کس قدر خوش نصیب ہے۔ سب سے پہلے ایک جالی آتی ہے وہ حضور علیہ السلام کے رضے، پھر ایک جالی آتی ہے وہ جالی سیدنا صدیق اکبر کی جالی، اس کے بعد پھر ایک جالی آتی ہے وہ سیدنا عمر فاروق کی جالی ہے، جو صرف جی شاید دنیا میں ہیلو اور یار مزار میں وعلیکم السلام جی حضور سے محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا میں ان کی قربت رہی جب دنیا سے گئے تو اللہ کے محبوب نے بہادر دیکھو تو اللہ کریم ہمیں بھی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ حضور سے ایسی محبت اننے با بن دیکھے اور بن سوچے سمجھے لالچ تمام مفاد کے تحت نہیں، ہر حال ہر آن ہر لمحہ ہر سانس اگر حضور سے محبت ہوگی تو اللہ اس محبت کی لاج رکھے۔ یاد رکھیے اللہ کسی کا احسان رکھتا نہیں، اور خاص اپنے محبوب پر کیا گیا رکھتا ہی نہیں۔ دنیا والوں یہ یاد رکھو اللہ اپنے محبوب سے اس لیے محبت کرتا ہے، ان سے محبت رکھنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں آپ لوگوں کو دیتا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کر در کی حاضری اپنے پیارے حبیب کے در کی حاضری میں شرف آپ لوگوں کو عطا فرمائے، آپ لوگوں کو مقدر و خصوصی رکھے اور اللہ کریم مجھ گناہگار کو خود والا حاضر ہونے کے ساتھ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار قبول فرمائے۔ ہمارے مہمان سلام تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عزیز ارادت و طلب پیش کرنے کی ساتھ جناب اویس بلند پانی سے تشریف لائیں، آپ کی حاضری کو اپنے پاک بارگاہ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ مل کر کلمہ پڑھیں، یہ درود پاک پڑھ لیجیے، پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شام سے ملا ہے نا سکندر سے ملا ہے، اللہ اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول
سبحان اللہ. کئی سالوں پہلے ہم نے وہاں حاضری کی سعادت نصیب کی، غالباً 2017 کی بات ہے، اور میرے ساتھ ساتھ برادری بھی کرتے باغ ہوئی ہے ماشاء اللہ. مسجد میں کام بھی بہت سارے ہو رہے ہیں، مسجد میں نمازیوں کی تعداد بھی ماشاء اللہ بڑھی ہے. اللہ پاک ہم سب دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کلام پیش کرنا شامل ہو جائیے گا. رب مجھ کو بلائے